اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پرومس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا ہیں، ان کا کوئی تنازع کہہ لیں کہ جھگڑا کہہ لیں زبانی، عمران ریاض ہیں، وہ آفتاب ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں اور پھر انٹرویوز بھی ہوتے ہیں ان کے، کبھی ارشاد بٹی صاحب، کبھی کوئی اور انجینئر، بڑا کچھ چل رہا ہے۔ اور منصور علی خان بھی کچھ بولتے ہیں بڑا، ایک تو اس کے متعلق بتائیں گے اس کا اینڈ کیا ہے، دوسرا عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں، یہ حکومت کہاں کھڑی ہے یہ بھی بتانا ہے، تیسرا انڈیا نے ورلڈ کپ، وہ ورلڈ کپ نہیں، یہ جو چیمپئن ٹرافی وہ جیتی، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انجینئر، کیونکہ آج کل بڑا یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے ذرا خاموش ہوئے ہیں کہ کوئی ہے نہیں کچھ، تو یہ سمجھدار لوگ ہیں، اب عمران ریاض بھی ہیں، آفتاب اقبال بھی سمجھدار ہیں، محمد علی مرزا بھی سمجھدار ہیں، ارشاد بٹی بھی سمجھدار ہیں، ساری سمجھدار ہیں۔ سمجھداروں کا آج کل وہ جو ہے یوٹیوب پہ ذرا پبلک سے دیکھ رہی ہے، چلو کچھ مل گیا، پبلک بڑی مرجائی تھی، کچھ مل نہیں رہا تھا۔ اچھا کچھ بولتے ہیں، عمران ریاض جو ہیں آئی سے ہیں، مریخ کے مالک ہیں، محمد علی مرزا جو ہیں انجینئر، دین کی باتیں کرتے ہیں، وہ محمد سورج سے ہیں، علی مریخ سے ہیں، یعنی کہ مریخ ادھر بھی۔ آفتاب اقبال ڈکٹیٹرشپ ہے ان کے اندر، کیونکہ دو مریخ ہیں ان کے اندر، آفتاب بھی اقبال بھی ہیں، دو مریخ کے مالک ہیں۔ منصور علی خان سورج اور مریخ کے مالک ہیں، ادھر بھی مریخ ہیں۔ ارشاد بٹی الف مریخ کے مالک ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں الف ہیں والے ہیں، یہ تمام کا جو تعلق نام کی بنیاد پہ مریخ سے ہے اور سٹار ایریز سے ہے، نام کی بنیاد سے۔ تو مریخ ہے، مریخ جذباتی ہوتا ہے، اور ایریز والے لوگ جو ہیں نام کے حوالے سے وہ ایکسٹرا ذرا 5-10 ایئر ہوتے ہیں، نالج اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور میگنیٹک بھی ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی کوالٹی بھی ہوتی ہے کہ میں نہ مانوں سارا کچھ۔ اب محمد علی مرزا وہی ہیں انجینئر کے، جب وہ تو فتوے بھی دے دیتے ہیں، میرے بڑے بھائی بھی عالم ہیں لیکن وہ مولانا لکھتے ہیں، فتویٰ نہیں وہ دیتے کیونکہ اس کے لیے 1 سال چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کورس ہے، پہلے 9 سال کا وفاق المدارس، اس کے بعد 1 سال کا فتوے والا معاملہ ہے۔ لیکن انجینئر صاحب نے پڑھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم ڈگریوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل ڈگری کی وہی ویلیو جو میڈیکل ہے، جو انجینئر ہے وہ، لیکن اس پہ نہیں، کیونکہ اس میں اختلافات ہیں، ایک ادارہ دوسرے کو، جو ہوتے ہیں جتنے بھی علماء اکرام ہیں ان کا اپنا اپنا ایک ہے معاملہ، تو دوسرے کو ریجیکٹ، دوسرا پہلے کو ریجیکٹ، اس طرح وہ اختلافات کے حوالے سے کہتے ہیں میں نے کوئی ڈگریوں کو میں نہیں مانتا، میں تو صرف علم کو مانتا ہوں جو اسلامی ہے، اور اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن علم بڑا ہے، نو ڈاؤٹ کہ حاضر دماغ ہیں، حاضر جواب ہیں، دماغ بڑا تیز ہے، علم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی 3-4 جو ہیں صحافی حضرات وہ بھی ببر شیر ہیں۔ تو ایک موضوع مل گیا ہے، ادھر کہہ لیں کہ ویورشپ بڑھے گی ان ساروں کی بھی، اور ذرا اور یوٹیوبرز ہیں ان کی بھی ذرا، جو یوٹیوب کی جو تھی ویورشپ ڈاؤن ہوئی تھی ذرا بڑھے گی، بھائی یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ مریخ آپس میں کام کیا کر کے دکھائے گا، یہ لڑائی کب ختم ہوگی، جب تک تحریک پی ٹی آئی کی اسلام آباد نہ پہنچے، لاہور نہ پہنچے، کوئی وہ اڈیالہ کے باہر ٹینٹ وغیرہ نہ لگے، تب تک تو یہ چلے گا، تو تب وہ دوسرا آ جائے گا معاملہ، پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ مولانا نہیں، محمد علی مرزا کو چاہیے کہ ابھی وہ ظاہر ان کی ویورشپ ہے، اللہ پاک نے عروج دیا ہے، عروج کو زوال ہوتا ہے، زوال کو عروج، اپ اینڈ ڈاؤن لائف کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب عروج میں، پھر وہ نیچے ابھی اندر، وہ جو تھے نواز شریف صاحب اپ ڈاؤن، وزارت میں کبھی جیل، کبھی باہر، کبھی اندر، زرداری صاحب کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اب صدر بنے، یہ سارا کچھ ہی ہے۔ تو مرزا صاحب جو ہیں ان کا اگر یہ زیادہ متقل لڑائیں گے
لگائیں گے. اگر اس لڑائی کو حقیقت کی شکل بن گئی تو پھر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پھر ان کے خلاف ہو جائیں گے، مرزا صاحب کے. اور یہ اکیلے میدان میں ہیں، چاہے ان کی بھی کافی ان کو چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی چاہتے ہیں، تو پھر پرہیز ہی کرنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا پھر وہ اختلافات بڑھیں گے. پھر آپ تو فتوے بھی ٹھوک ٹھاک کے دے دیتے تھے، تو پھر دوسرے بھی گروپ اٹھیں گے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسلامی حوالے سے اس چیز کو نہیں سامنے لانا چاہیے. دین کے ساتھ اور پھر صحافت اور یہ معاملات الجھیں گے تو اچھا نہیں لگتا. لیکن سارے مریخ ہیں، سمجھدار ہے، یہ وقتی معاملات ہے، یہ ٹل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. لیکن چلو یہ ہے کہ آج کل ذرا خبروں میں زینت ہے ذرا، اور کیا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو اس میں تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مریخ جو ہے وہ 24 فروری کو سیدھا ہو گیا ہے اور وہ اس سال پورا سیدھا رہے گا. خان صاحب کا مریخ الٹا تھا تو تب نہیں وہ ٹلے، اب تو سیدھا ہو گیا تو کیسے ٹل جائیں گے. خان صاحب جو ہیں فرنٹ فٹ پہ رہیں گے. اب وہ ہیں تو اڈیالہ یونیورسٹی میں، تو ادھر سے جو بھی ان کو پیغام جاتے ہیں تو لوگ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو ان کے پیغام بالکل تحریک کے حوالے سے ہیں، جمہوریت کے حوالے سے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہیں، 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے ہیں، سیاسی قیدیوں کے حوالے سے. جو خان صاحب نے کہا اس پہ وہ اڑے ہوئے. اور دوسری طرف حکومت کے جو ہیں جو سٹارز اتنے اچھے مجھے لگ نہیں رہے، کیونکہ میں بے شمار دفعہ پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ زحل جو ہے 13 جولائی کو الٹا ہو جائے گا، جس کے نقصانات جناب شہباز شریف صاحب کو بھی ملیں گے، جس کے نقصانات مریم نواز صاحبہ کو بھی ملیں گے، جس کے نقصانات جناب محسن نقوی صاحب کو. یہ بھی ایم این ہے، ادھر مریم نواز بھی ایم این ہے، ادھر شہباز شریف ڈبل ایس ہیں اور سیٹرن سے ہیں، تو ملیں گے. لیکن اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. بے شمار پروگراموں میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے، میں نے شاید 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا اور 15-20 دن پہلے بھی، کہ محسن نقوی صاحب مجھے مس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، شاید کوئی سیٹ چلی جائے. یہ میں نے 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا، 20-25 دن پہلے بھی کہا تھا، لیکن فضا بن رہی ہے، ایسا سننے میں آ رہا ہے، لگ رہا ہے. شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میں نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ وہ 13 جولائی کو وہ الٹا ہوگا. اور جو راہو جو ہے اور کیتو کا ٹرانزٹ ہے 18 مئی کو، 18 مئی اس میں زیادہ یہ جو ہے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وغیرہ ان کی سیٹ کمزور ہو جائے گی، جو مجھے محسوس ہو بھی رہی ہے. عمران خان صاحب کا بنی گالا کا میں نے 1 مہینہ پہلے بھی 20 دن پہلے بھی کہا تھا کہ رمضان میں بنی گالا والی بات آئے گی، اب یہ اچھلے گی، نکلے گی. اب خان صاحب کی اپنی ذاتی مرضی ہے کہ اب انہوں نے جانا ہے نہیں جانا، دروازے کھل چکے ہیں. کیونکہ خان صاحب کی اپنی ڈگنیٹی کا معاملہ بھی ہے، عوام کو بھی دیکھنا ہے. کیونکہ اگر یہ باہر آئیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کچھ بھی حکومت کہتے ہیں این آر او ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ اس چیز میں آئیں گے نہیں، پھنسیں گے نہیں. خان صاحب وہ اس طرح کی بات کریں گے میں تو عدالتوں سے ہی آؤں گا. تو ایک معاملہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے تو انہوں نے رستہ بنانا ہی ہے نکلنے کے لیے، لیکن ان کو کہیں گے ساڑھا رستہ بناؤ. تو حکومت اس وقت کمزور پچ پہ آ چکی ہے. یہ اس طرح کی بات. اب ہم آتے ہیں جناب تیسرا سوال بڑا اہم ہے کہ انڈیا نے جو ہے یہ کپ جیتا ہے، اس پہ میری کیا بتانا ہے میں نے. جی اب انڈیا نے جناب کپ اٹھا لیا. میں نے ظاہر پارٹ 1 بھی کیا، پارٹ 2 بھی کیا اپنے پروگرام کا، اور اس میں پروگرام کو بڑھاتا رہا اور طاقت ڈالتا رہا. اور اینڈ پہ میں نے کارڈ بھی نکالا 1 دن پہلے بھی، اس پہ ظاہر ایک ڈیتھ کارڈ آیا ہوا تھا نیوزی لینڈ کا. پھر بھی میں نے کہا یار اگلے پروگرام میں بھی جاتے ہیں. صاف اور سیدھا میں نے کہا تھا کہ وراٹ کوہلی نہیں چلے گا، شبمن گل نہیں چلے گا، ایسے ہی ہوا. ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ نیوزی لینڈ کا میٹ ہنری کھیلے گا تو نیوزی لینڈ 51% جیت جائے گا. یہ میرے پروگرام میں آپ سن لیں. اور میٹ ہنری نہیں کھیلا تو انڈیا 51% جیتے گا.
वैसा ही हुआ। मैट हेनरी नहीं खेला, वो उड़ गया। और ये भी मैंने कहा था मुकाबला सख्त होगा, मैट हेनरी होता तो न्यूजीलैंड बहुत आसानी से जीत जाता। और ये मैंने पहले भी कहा था 5 वो उतारेंगे, स्पिनर इंडिया और 4 ये। खैर जो भी होना था हो गया, चला गया, लेकिन पेशन गोई ठीक है मुकम्मल। लेकिन मैं इस मैच को, इस कप को समझता हूं, खुद इल्जाम नहीं लगा रहा, दिमाग से, जफर से। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जरा मुझे कम लग रही थी, इंडिया क्रिकेट काउंसिल लग रही थी। ये मैंने शुरू में भी कहा, तनकीद भी की, और इंडियंस जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं ना यार, इस पे तो कोई बात नहीं होती। आपने किसी ने, सुनील साहब ने लिख दिया कि खान साहब आप हमें एस्ट्रोलॉजर कम और पॉलिटिशियन ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन भाई मैं सुई चुभी हुई है ना, तरक लग रहे हैं ना, दिमाग में कुछ उतरता है तो लग रहा है ना। बात यह है कि इंग्लैंड भी चुप करके चली गई, उन्होंने बाद में किया क्रिटिसाइज, सुनने में आया। न्यूजीलैंड भी कर रही थी। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि भाई आप इस ग्राउंड में क्यों खेलने, सारी जगहों पे जाए, सारे खेले उधर, आप अकेले खेले उधर। ये तो मैं कहता ही रहा ना। अब मैट हेनरी जनाब वो हो गए इंजर्ड, हमारे भी हो गए, ठीक है हो गए, चलो कोई बात नहीं, औरों के भी होते रहे, चलो ले गए कप, ऐसी कोई बात नहीं, हम नहीं कुछ लगा रहा इल्जाम। अब मेरी पाकिस्तान की टीम कहां खड़ी है? लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, ये बताएं खान साहब अब हम कहां खड़े हैं? भाई ये जो कुछ भी हमारे भी इंजर्ड हुए, अगर इंग्लैंड के अगर हुए या ऑस्ट्रेलिया के हुए, बस सितारों पे पा दिता है, सितारे ते पा दिता, लेकिन हुण जेड़ा जो कुछ भी है सितारा च पै गया।